السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 100 سال کی زندگی کے بعد دوبارہ نئے بال دانت آتے ہیں؟ نہیں جی، کہیں نہیں آتے، جھوٹ ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ میری دادی کے 100 سال بعد نئے دانت اور نئے بال آ گئے تھے، وہ 120 سال رہیں۔ جھوٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بکری دودھ کا کمال بتائیں۔ اچھا، بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ نہ آئے، جگہ جگہ علاج کو اور شفا نہ ملے تو فجر کی نماز کے بعد یہ جو پڑھنا بتایا ہے یہ اپنے پیٹ سے نکالا ہے۔ باقی دودھ ہے، بکری کا پیو، گائے کا پیو، بھینس کا پیو یا بھیڑ کا پیو، دمبی کا پیو، سارے دودھ با کمال ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور دودھ میں جو سب سے بہتر دودھ ہوتا ہے وہ گائے اور بکری کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں پالتو جانور پالتے ہیں، اگر کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے مر جائیں، ان کے مرنے کی وجہ ہم پر آنے والی بلا ہوتی ہے کیا؟ میری 2 بلیاں مر گئی ہیں، سب کہتے ہیں تجھ پر آنے والی تکلیف بلیوں پر آ گئی۔ ایسی کوئی حدیث تو میرے علم میں نہیں ہے کہ گھر میں کوئی جانور مر جائے تو مصیبت آئی تھی اور وہ مصیبت جانور پر گر گئی اور جانور کا مالک بچ گیا، اللہ بہتر جانے۔ تو آپ کی بلیاں مر گئی ہیں تو اب آپ ایسا کریں نا، اپنے محلے میں غریب لوگ ہوں گے، غریب محلے میں نہیں تو اگلے محلے میں چلی جائیں، پورا محلہ اس طرح نہیں تو اگلے شہر میں چلی جاؤ۔ اب آئندہ نا آپ بلیاں پالنے کی بجائے آدم زاد پالنا شروع کر دو، ایک آدم زاد مر جائے تو دوسرے کو لے لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن میری حدیث آپ کو بھیج دی ہے۔ اسی طرح ہی سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں کتے کی قیمت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ جانوروں کو کھلائیں گے، خرچ کریں گے۔ کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ جن کو آپ خریدیں، پالیں، کھلائیں، ثواب ہے۔ مثلا گھوڑا خریدنا، پالنا، کھلانا جہاد کی نیت سے ثواب کا کام ہے۔ باقی بلی کتے خریدنا، لوگوں نے بلی کتے تو چھوڑ، لوگوں نے شیر بھی رکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے جناب وہ لگڑ بگڑ بھی پال رکھے ہیں۔ خیر لگڑ بگڑ حلال ہے تو وہ کھانے کے لیے نہیں پال رکھے، ویسے فضول میں پال رکھے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے گھروں کے اندر کبوتر پال رکھے ہیں اور مور پال رکھے ہیں، ہاں جی، فضولیات میں۔ تو یہ سب وہ کام ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کاموں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو اچھے کاموں کا خرچ کرنا علیحدہ بات ہے، برے کام پر خرچ کرنا حرام ہے۔ اس لیے کتے بلیاں خریدنا، فضول کی چیزیں خریدنا اور ان کو کھلانا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن میری، جس کا مشرک ہونا، بے نمازی ہونا معلوم ہونا، اس پر ہم نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ ویسے ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ملک مسلمان، آبادی مسلمان ہے اور مسجدوں سے اعلان کسی ہندو کے مرنے کا ہوتا نہیں ہے، مسجد میں اعلان اسی کا ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ بندہ تھا ہی بے نمازی اور بندہ تھا مشرک تو انا للہ پڑھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بقایا مغفرت کی دعا نہیں کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ جو بوڑھی اور بزرگ عورت ہے، بوڑھی اور بزرگ کی عمر ہو 1050 سال، محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوڑھی بڈھی اور جوان لڑکی کی تمیز کیے بغیر بخاری میں بتایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے بغیر محرم ایک رات کا یا ایک دن کا سفر کرنا بھی حرام ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا نقلی ناخن اور نقلی پلکیں لگانا جائز ہے؟ ناخنوں پر تو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں بڑی چنگی طرح، ٹھیک ہے جی۔ ناخن اصلی ہوں یا ناخن نقلی ہوں، یہ کام تو آپ نے نہیں کرنا۔ باقی لے گیا چہرے پر نقلی بال لگانا، وہ نقلی پلک ہو یا نقلی جھپک ہو، دونوں کام حرام کے ہیں۔